وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بالکنی میں چھلانگ لگائی ہو۔ وہ حیران ہوئی مگر پھر اس نے اپنا وہم قرار دیا اور دائیں طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ زوار کو سوچتی تھی اس کے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ زوار نے صرف ایک بار ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے برسوں سے سوئے ہوئے جذبات بھڑک اٹھے ہوں۔ اس کا جسم بھی لرزنے لگا تھا اور یہ بات زوار نے بھی اچھے طریقے سے محسوس کی تھی۔ ان دونوں کا آج ہی نکاح ہوا تھا اور بہت جلد وہ امریکہ جانے والی تھی۔ اچانک ہی بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب یہ اس کی غلط فہمی نہیں تھی مگر وہ ڈر بھی گئی تھی کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چھپ کر ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر گھر والوں کو بتاتی اسے زوار کی آواز سنائی دی، ماہی جلدی سے دروازہ کھولو، یہ میں ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری امی نے کہا تھا کہ جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہوتی تب تک میں تم سے نہیں مل سکتا، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ جب تک تمہارا چہرہ نہ دیکھوں تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ماہی کے کمر پر رکھ دی۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور پیچھے کی طرف ہٹی۔ نہیں میری جان، آج کوئی دوری نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ماہی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دماغ بری طرح سے جنجنا رہا تھا اور اس کے جسم میں اس وقت سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف ہٹانا چاہا تو زوار نے اسے غصے سے گھورا۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا، یہ حرکت مجھے غصہ دلاتی ہے۔ میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارا محرم ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ تم آخر کس حق سے مجھے خود سے دور کر رہی ہو؟ وہ بہت برا منا گیا تھا۔ ماہی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ زوار کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن جب اس نے زوار کی نظروں کے مفہوم کو سمجھا تو اس کے چکے چھوٹ گئے۔ زوار کی نظریں واش روم کی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ محترمہ، میں وہی سوچ رہا ہوں جو سوچ کر آپ گھبرا رہی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اب ویسے بھی آپ میرے نکاح میں موجود ہیں۔ اب تو پورا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، فکر مت کریں، 2 ہی دنوں بعد رخصتی بھی ہو جائے گی۔ پھر تو آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی بازو میں اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور کھول کر وہ اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور اپنا سر اس کے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی سانس چند لمحوں میں ہی پھولنے لگی تھی تو وہ پانی سے ہٹ کر سائڈ پر ہو گیا۔ ماہی کا سفید لباس اس وقت اس کے وجود سے چپک گیا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ زوار نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرے اور اب اس کی نگاہیں اس کی زبان پر اٹکی ہوئی تھی۔ ماہی نے اپنا منہ مضبوطی سے بند کر لیا اور آنکھیں میچ لی۔ تم اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے میری جان، یہ قربت کی بے چینی ہے جو ہر کسی کو ہی محسوس ہوتی ہے۔ میں تمہاری زندگی میں آنے والا اور تمہیں ہاتھ لگانے والا پہلا مرد ہوں۔ یہ بے چینی تمہاری ختم ہو جائے گی جب میں اپنی محبتوں تم پر نچھاور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر لباس کے موجود تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ کوشش دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ میں تمہیں ہر اینگل سے دیکھ پا رہا ہوں، اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹب میں پانی چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹب بھر گیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ پانی کے ٹب میں بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے ہاتھ بار بار اس کے وجود پر گھوم رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ لے کر جاتا تو کبھی اس کے ہاتھ سینے کی طرف بڑھ جاتے۔ ماہی کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ کبھی گھبرا کر اس کے سینے میں چپنے کی کوشش کرتی تھی تو کبھی پانی کے ٹب کی دوسری سائڈ کی طرف بھاگ جاتی تھی، مگر وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے ایک بار پھر سے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ تم بہت حسین ہو، تم دنیا کی حسین ترین عورت ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں خود کو کتنا خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا اور پھر اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ ماہی کے ناخن اس وقت اس کے سینے پر نشان بنا رہے تھے۔ اس کا سینہ لال ہو گیا تھا، مگر زوار کو تو کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا دل ربا اس وقت اس کے پاس موجود ہے، اس کی دل ربا اس وقت اس کی گود میں موجود ہے۔ وہ اپنی دل ربا کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہمارا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ اس کی انوکھی فرمائش پر ماہی نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھا۔ میری عمر ابھی صرف 21 سال ہے، یہ کوئی چھوٹی عمر تو نہیں ہے۔ میری امی کی 19 سال کی عمر میں ایک بیٹی تھی۔ وہ پرانا زمانہ تھا۔ زمانہ کوئی بھی ہو، اصول نہیں بدلا کرتے۔ اس نے ٹاول اٹھایا اور ماہی کو اس میں لپیٹ لیا۔ اب وہ اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے اس کی قربت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ذرا سی قربت میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی اور اب تو وہ باقاعدہ اپنا حق وصول کرنے والا تھا۔ زوار، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور اگر چل بھی جاتا ہے تو میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ اپنی بیوی کے پاس موجود ہوں، کسی غیر عورت کے پاس موجود نہیں ہوں۔ لیکن زوار، بس چپ کر جاؤ، اب تمہاری آواز مجھے مت آئے۔ اگر تمہاری آواز آئی نا تو تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اس نے سائٹ پر پڑی ہوئی اس کی پونی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں کے گرد باندھنے لگا۔ اس نے اس کے ہاتھ اوپر کی جانب باندھ دیے تھے۔ اب تمہارے ہاتھ میری وجود سے نہ ٹکائے۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے وجود سے ذرا بھی ٹچ ہوئے تو 1 گھنٹہ مزید بڑھ جائے گا اور تمہاری سزا 1 گھنٹہ زیادہ ہو جائے گی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میری جان، تم نے کیا سمجھا تھا کہ زوار کی قربت کوئی آسان کام ہے؟ ابھی تو تم نے میری بے چینیاں نہیں دیکھی، ابھی تو تمہیں اپنی گستاخیوں سے بھی شرمانے پر مجبور کر دوں گا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہے، وہ گردن دائیں جانب کرتے ہوئے بولی تھی تو وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کو چوما اور اس کی گردن کو جگہ جگہ چومنے لگا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی محبت کے نقش چھوڑ رہا تھا۔ اس کی گردن کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کے کندھے کی جانب بڑھ گیا تھا اور اس کے کندھے پر ہلکا ہلکا کاٹنے لگا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے پر نشان بنا رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے یہ نشان دیکھ لی تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس میں مسئلے کی کون سی بات ہے؟ انہیں بتا دینا کہ تمہارے شوہر کو یہ نشان بنانا پسند ہے۔ میں تو تمہارے پورے جسم پر نشان بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا موقع دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولی۔ اپنے شوہر کے لیے ذرا سی تکلیف تو برداشت کر ہی سکتی ہو، اور ابھی تو اصل تکلیف تم نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو ماہی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ پلیز ایسا ویسا کچھ بھی نہ کیجیے گا۔ یہ سن کر وہ کلکلا کر ہنس دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایسا ویسا کچھ بھی نہ کروں؟ بیوی ہو تم میری، کوئی پرائی عورت نہیں ہو۔ اسے ماہی کی بات سن کر واقعی میں بہت ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس کہہ رہی تھی کہ مجھے زیادہ درد مت دیجیے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگا۔ آپ کافی دیر سے مجھے تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو زوار نے ایک بار پھر سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میرے لیے بہت خاص ہو، میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ محبوب کا اظہار محبت انسان کو بہت خوشی دیتا ہے، لیکن اگر یہی اظہار محبت قربت کے لمحات میں کیا جائے تو انسان خوشی سے پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ ماہی کو آج اس چیز کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہ صرف اس کو اہمیت دے رہا تھا
نہ صرف اس کے وجود کو عزت دے رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے بہت اہم ہونے کا احساس بھی دلا رہا تھا، جو احساس ماہی کو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دلایا تھا۔ آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں ہوں گے نا؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں مر جاؤں گا مگر کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ رکا اور جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے ہی بالکنی کے پائپ سے نیچے اتر کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ بیل پر لیٹی رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ گال ابھی بھی شرم کی وجہ سے تپ رہے تھے۔ بے شرم انسان، اس نے سوچا اور تکیہ چہرے پر رکھ کر اپنے منہ کو چھپا لیا۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کے مناظر گھومنے لگے تھے۔ کیسے وہ انسان اچانک ہی اس کی زندگی میں آ گیا تھا؟ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ اتنا جلدی حقیقت بن جائے گا۔ آج سے چند دن پہلے وہ یونیورسٹی سے کلاس لے کر نکلی تھی۔ یہ ڈرائیور کہاں پر رہ گیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں ڈرائیور کو کوسا۔ اس کی اپنی بھی غلطی تھی، وہ وقت سے پہلے ہی گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج گرمی بھی بہت شدید تھی، لمحوں میں ہی اس کا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا اور اس کے گال گرمی کی وجہ سے لال تھے، جبکہ چھوٹی سی ناک پر غصہ دھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ایک لمحے کے لیے رک کر اسے ضرور دیکھتے تھے، اور اب اسے اسی چیز پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس ڈرائیور کو میں جان سے مار دوں گی۔ اسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ وہ ایک اجنبی مردانہ آواز تھی جسے سن کر وہ چونک گئی۔ گردن پھیر کر دیکھا تو دائیں جانب ہی بلیک ویگو میں زوار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سجائے، وہ اس وقت بہت ہی غور سے ماہی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ محترمہ، اب کیا آپ کے لیے مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی اور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تم ہمیشہ بکھلائی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ اس نے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے ماہی سے سوال کیا، تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اسی دنیا میں موجود ہو یا پھر سے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی ہو؟ زوار نے اس کے سامنے چٹکی کاٹی۔ اس نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا۔ اس شخص کے سامنے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے زوار سے سوال کیا۔ مجھے اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے تائے جان کا فون آیا تھا کہ میں تمہیں یونیورسٹی سے پک کر لوں۔ کیا تم نے اکیڈمی جانا ہے یا سیدھا گھر ہی چلو گی؟ وہ ناک کی سدھ میں دیکھ رہا تھا اور بہت ہی غور سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے وقت ویسے بھی اس کا فوکس ہمیشہ سامنے ہی ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے اکیڈمی نہیں جانا، یہ کہہ کر وہ گردن پھیر کر بیٹھ گئی۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کیا ہم کسی اچھے سے جگہ پر کچھ کھانے کے لیے چلے؟ زوار نے اس سے سوال کیا۔ اس نے بے یقینی سے زوار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر تم چاہو اور تمہارے پاس وقت ہو تو ہم جا سکتے ہیں، ورنہ تمہاری مرضی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مونال جانا ہے، وہاں کا کھانا مجھے بہت پسند ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی تو زوار کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر ماہی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، کنجوس انسان مسکراتے ہوئے بھی کنجوسی دکھاتا ہے۔ محترمہ، مجھے آپ کی آواز بخوبی سنائی دے رہی ہے۔ سوری، وہ جلدی سے بولی۔ اس کا موڈ یکدم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اگلا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سوال اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنی مشکل تمہیں جواب دیتے ہوئے ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، یہ تو امی ابو فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب میرا نکاح کرنا ہے۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے نا؟ نہیں، میں بوائے فرینڈ نہیں بناتی۔ گڈ گرل، اچھی لڑکی بوائے فرینڈ نہیں بناتی ہے بلکہ وہ نکاح کرتی ہے۔ نہ جانے وہ تبصرہ کر رہا تھا یا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ نہیں پائی مگر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ لوگ بیٹے لنچ کر رہے تھے کہ اچانک ہی ایک لڑکی ان کی ٹیبل پر آئی۔
اس لڑکی نے بہت ہی بےخودہ لباس پہنا ہوا تھا جسے ماہی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا دل یکدم ہی جلنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب بھی وہ اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھتی ہے تو اسے کیوں جلن ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا اور پھر تیزی سے نامے گردن ہلا دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ فی الحال وہ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں موجود ہے اور خود سے ہی باتیں کیے جا رہی ہے۔ زوار اور سونیا حالت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سونیا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ ایک بار پھر سے وہ ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی۔ زوار بھی سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ انسان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جب بھی اس کے سامنے آتی ہوں کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر دیتی ہوں۔ یا اللہ مجھے تھوڑی سی عقل عطا فرما۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوسا تھا۔ ہر انسان کو ہی خود سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت پبلک میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہوئی تھی۔ زوار نے ایک بار پھر سے اس پر طنز کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل کے جسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، اس میں رونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بڑا ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں سمجھاؤں۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن اب اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں سونیا سے جلن ہو رہی ہے؟ زوار نے اس سے سوال کیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنسوؤں کا گولا ایک بار پھر سے اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ حقیقت ہی یہی تھی کہ اسے وہ عورت شدید زہر لگ رہی تھی۔ مجھے اسے جلن کیوں ہوگی؟ میرا کون سا آپ کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کلکلا کر ہنس دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سامنے کھل کر ہنسا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بلا شبہ بہت حسین لگتا تھا۔ اس بات کی گواہی ماہی کے دل نے دی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو ہنسنے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ہمیشہ ہنستے ہی رہا کرے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ یکدم ہی خاموش ہوا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی گردن پھیر لی۔ تمہیں پتہ ہے میں کب خوش ہوتا ہوں؟ وہ آج اس سے مختلف انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ کب خوش ہوتے ہیں؟ اس نے جلدی سے سوال کیا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ماہی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح کا رد عمل دے۔ اس نے اپنی گردن ایک بار پھر سے جھکا لی۔ میں باہر پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ ماما بابا سے میں باہر پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ ماما بابا سے مجھے اجازت لے کر دے سکتے ہیں؟ اس نے ایک امید بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک شرط پر اجازت لے کر دے سکتا ہوں۔ وہ بھی غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کون سی شرط؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ جہاں تک اسے اندازہ تھا وہ کسی کے سامنے یوں شرطیں نہیں رکھتا تھا، اور جہاں تک اسے زوار کی بہن سے سننے کو ملا تھا وہ اسے بتاتی تھی کہ زوار کسی کے ساتھ بھی گلتا ملتا نہیں ہے۔ جتنی انڈرسٹینڈنگ زوار کے تمہارے ساتھ ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ اس کی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ صرف تم ہی کو جس سے وہ ہنس کر بات کرتا ہے، تم ہی ہو جس کی وہ بات مانتا ہے، اور تم ہی ہو جس کے وہ کام کرتا ہے۔ ورنہ آج سے پہلے میں نے زوار کو کسی کی ذات میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی بہن کی باتیں سن کر وہ بھی خوش فہمی میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ اگر اس کی یہ خوش فہمی ختم ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے ارمانوں کا قتل ہو جائے گا تو وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ زوار نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ ایک تو تم ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو۔ وہ تھوڑا سا بد مزہ ہوا تھا۔ آپ کس شرط کی بات کر رہے تھے؟ اس نے فوراً سے سوال کیا۔ کہیں تم اسی شرط کے بارے میں سوچنے کے لیے تو نہیں بیٹھ گئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بال کانوں کے پیچھے ڈستے ہوئے کہا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ وہاں پر چلنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گے؟ ہاں۔ کیا ہم دونوں کو گھر والے جانے کی اجازت دیں گے؟
وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل اجازت دیں گے، اگر ہم دونوں نکاح کر لیے تو کوئی بھی ہمیں باہر جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈال دی اور آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ کیا وہ اسے نکاح کی آفر کر رہا تھا یا پھر یہ کوئی کانٹریکٹ میرج تھی؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا تھا۔ زوار نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بت بن کر کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ محترمہ، میں آپ کو پروپوز کر رہا ہوں، مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ مجھے پروپوز کرنا نہیں آتا ہے۔ میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ مستقبل میں رومانٹک بن جاؤں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولا۔ تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا آپ نے واقعی مجھے پروپوز کیا ہے؟ زوار نے ایک گہری سانس لی۔ جو کام اس نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا، جس کام کو کرنے کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا، آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے سامنے لہرا دی۔ محترمہ صاحبہ، کیا آپ ماہم زوار بننا پسند کریں گے؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا تھا تب سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میری زندگی میں رہنے والی آخری عورت بنو۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنانا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے دل میں ایک خاص مقام دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے یہ شرف بخشے گی کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ ماہی نے بے یقینی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر زور زور سے حامی سر ہلانے لگی۔ جو چیز اسے ناممکن لگ رہی تھی آج وہ بھی ممکن ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے آج تک اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگا تھا اس سے ملا تھا، اور اب پھر یہ زوار بھی اس کے حصے میں آ گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آسانی کے بعد ایک آزمائش ہے۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو دونوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ سردار صاحب نے جب اپنے بیٹے کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تو وہ کسیانی سی ہنس کر سائڈ پر ہو گیا۔ اب وہاں پر ماہی ہی بچی تھی۔ اس کی شرمیلی مسکراہٹ کسی کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اپنے تایا جان کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ تھوڑی سی خائف ہو گئی۔ ارے بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ زوار تو اپنی کزنوں کے پاس پچھلے لان میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہاں پر پنس گئی تھی۔ بس بابی صاحبہ، میں اپنی بیٹی لے کر جا رہی ہوں۔ آپ بس اگلے ہی ہفتے اس کا نکاح طے کر دیں۔ میں اب مزید اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کی تائی جان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بے یقینی سے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو دیکھنے لگی۔ زوار کی بہن بھی وہاں پر موجود تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ دائیں ہاتھ میں زوار کی دی ہوئی انگوٹھی تھی، جبکہ بائیں ہاتھ میں اس کے گھر والوں کی دی ہوئی انگوٹھی تھی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو زوار کی بہن اس کے پاس آئی۔ اس نے مضبوطی سے ماہی کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی سے بہت محبت کرتی ہو۔ صرف تم ہی ہو جو میرے بھائی کو خوشی دے سکتی ہو۔ میرے بھائی غصے کے توڑے سے تیز ہے اور شاید مزاج میں بھی تم سے بالکل مختلف ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اپنے نرم مزاج سے بہت جلد ہی انہیں سنبھالو گی اور انہیں بہت جلد ہی پہلے جیسا بنا دو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں ہوں۔ ماہی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی تو وہ بھی بے چین ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں کیسے بتاؤں۔ میں تمہیں ڈرانا بھی نہیں چاہتی ہوں، مگر تم سے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ دراصل بھائی تھوڑے سے عجیب مزاج کے ہیں، انہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ جب کوئی چیز ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دو بار تو انہوں نے امی کو بھی غصے سے ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو تمہیں اس طرح کی صورتوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فکر مت کرو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ زوار کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ماہی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اس نے ماہی کی گالوں کو پیار سے تپکا۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس وقت ایروپلین میں بیٹھی ہوئی تھی اور باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ جہاز تھوڑی ہی دیر میں پرواز پکڑنے والا تھا۔ اس نے مضبوطی سے زوار کا ہاتھ پکڑ لیا
اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ جو ہاتھ میں بیٹھ رہی تھی، زوار غور سے اس کے چہرے کو اور اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ جہاز میں بیٹھ رہی تھی، زوار غور سے اس کے چہرے کو اور اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لے، اور پھر اس نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سائٹ پر بیٹھی ایک لڑکی جو کہ انگریز تھی، مسکراتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ ماہی کی حالت ایسی تھی جیسے کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی سانس رک گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ پیار سے بولا، سانس لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے متے لگ جاؤ۔ ماہی نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور ایک گہری سانس خارج کی۔ اب وہ بے وقوفوں کی طرح زوار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے مجھے کس کیا ہے؟ نہیں، میرے پاس بیٹی اس انگریز کو کس کیا ہے، زوار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو ماہی نے اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ظالم لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ آپ کی سزا ہے، آپ نے مجھے تنگ کیا ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تم وہاں پر پہنچو تمہیں بتاؤں گا۔ ابھی تو تم نے میرے جذبات دیکھے ہی نہیں ہے، جب تم میرے جذبات دیکھو گی تب تمہیں میری محبت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے جذبات تو میں کل رات کو دیکھ چکی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹریلر تھا، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد اس نے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ دراصل ماہی نے امریکہ کے ایک بہت ہی اچھی اور زبردست یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اسے ایڈمیشن لینے میں ذرا مشکل بھی پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اسے پاکستان میں بھی اسکالرشپ ملی ہوئی تھی اور وہاں پر بھی اس کا داخلہ بغیر کسی خرچے کے ہو گیا تھا، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹی اس کا سارا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ زوار کو بھی اس پر فخر ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے تنگ بھی کر رہا تھا کہ دیکھو، تم نے اچھی بیویوں کی طرح پہلے ہی میرا خرچہ بچا لیا ہے۔ جب وہ دونوں وہاں کے ایئرپورٹ پر اترے تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور زوار کے گلے لگ گئی اور اس کے گالوں پر پیار کیا۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالے۔ اس نے لڑکی کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ فرام مائی ہسبینڈ، وہ غصے سے چلائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زوار نے اسے سنبھالا اور اس لڑکی سے معذرت کرنے لگا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اس کی اچھی دوست تھی، ورنہ یہاں پر ماہی پر کیس بن سکتا تھا، کیونکہ گلے ملنا اور کس کرنا تو یہاں پر معمولی بات ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں پلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو زوار غصے سے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے تم سے جاہلوں والی حرکت کی امید نہیں تھی۔ ماہی کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، مگر وہ تو الٹا اس پر غصہ کرنے لگا تھا۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کس طرح سے برتاؤ کیا؟ وہ نظر نہیں آ رہا جو اس لڑکی نے کیا؟ تم ایک پاگل اور نفسیاتی لڑکی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سی سہیلیاں موجود ہیں، اب اگر وہ مجھ سے گلے ملے گی تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے؟ آپ کو یہ سب کچھ نارمل لگ رہا ہے، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بانٹ سکتی ہوں، تو کون سا میں ہر کسی کے ساتھ بستر بانٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ وہ اس وقت کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے کانوں میں زوار کی بہن کی باتیں گونجنے لگی تھی کہ کوشش کرنا کہ تم زوار کو غصہ نہ دلاؤ، مگر اس میں اس کی کہاں غلطی تھی؟ وہ تو بس اپنے شوہر سے سوال کر رہی تھی، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یقیناً یہی سوال کرتی، کیونکہ کوئی بھی مشرقی لڑکی اپنے شوہر کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے قریب جائے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زوار کا ہاتھ اٹھا اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ جس انسان سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس انسان کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، اسی انسان نے ہی اسے پہلے ہی دن اپنی اوقات یاد دلا دی تھی۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی یہ بات تمہارے منہ سے نکلی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔
دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ خلق کے بل چلایا تھا تو وہ کانپتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آنسو تھے کہ تمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زوار بھی غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک باہر ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کے سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر اور اپنے ماتھے کو بے چینی سے مسلنے لگا۔ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ مجھے اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ تو ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ یہ غصہ میرے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمیشہ ہی میں اپنا ضبط کھو دیتا ہوں؟ میں یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ میرے غصے سے میرے اپنوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ جب وہ پلیٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنسوؤں کے نشانات ابھی بھی اس کے گالوں پر موجود تھے، جبکہ اس کی ناک بھی رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے اسے بازو میں اٹھایا اور بستر پر آرام سے لٹا دیا۔ اس کے وجود میں ذرا سی حرکت پیدا ہوئی تھی، مگر وہ کروٹ بدل کر ایک بار پھر سے لیٹ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زوار کمرے میں آ چکا ہے۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کر چکی تھی اور وہ جاگ بھی رہی تھی۔ زوار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو ایک بار پھر سے اسے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ خود پر جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیتی، مگر زوار کا تپڑ اٹھانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زوار نے اس کا چہرہ اپنی جانب اور اس کے آنسو کو پیار سے صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا سر اپنے سینے پر لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مجھ سے دور جانے کی بات نہ کیا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے زور سے مسلا ہو۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تم سے دوری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو آپ کبھی بھی مجھے اس طرح تکلیف نہ پہنچاتے۔ بہت شکایتی انداز میں بولی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، مگر بے بس ہو جاتا ہوں۔ اپنے اس غصے کی وجہ سے میں نے اپنا بہت سا نقصان کیا ہے۔ اپنے اس غصے کی وجہ سے میں نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ میں اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے لگا تھا کہ زوار کو بھی معمولی سا غصہ آتا ہوگا، لیکن وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک غصہ تھا، اور یہ غصہ ہمیشہ ہی انسان کا نقصان کیا کرتا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ غصہ ان کے رشتے کو خراب کر دے۔ اگلا دن تھوڑا سا خوشگوار تھا۔ زوار نے رات کے وقت اس پر ایک بار پھر سے اپنی محبت کی تھی۔ صبح کے وقت دونوں اکٹھے نہائے تھے۔ وہ کافی حد تک فریش ہو گئے تھے۔ شام کے وقت جب وہ پھر سے واپس آیا تو اس کا موڈ بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار لات میز پر ماری تو وہاں پر رکھی ہوئی ساری چیزیں زمین پر پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ سہم گئی اور کچن میں گھس گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے اور اس کی حالت ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ زوار ایک بار پھر سے غصے میں تھا۔ کیا مجھے روز ہی اس کا غصہ برداشت کرنا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس نے تو زوار کا وہ روپ دیکھا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہی خاموش رہتا تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک معلوم ہوتا تھا، اور ماہی بھی اس کی اسی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کی دیوانی ہوئی تھی، ورنہ اس کو غصہ دکھانے والے لوگ ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ ماہی، وہ اونچی آواز میں چلایا تو وہ بھوت و جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ جی زوار، 5 منٹ کے اندر اندر میرے لیے گرما گرم چائے بنا کر، وہ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ تو وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ اس کے لیے چائے لے کر گئی، ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے وہ چائے کا کپ زور سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ چل کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کس طرح کی چائے ہے؟ کیا تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی؟ چائے میں نمک کون ڈالتا ہے؟ وہ اس قدر بکلا گئی تھی کہ اس نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ سے بنا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا بازو مروڑتے ہوئے بولا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ زوار، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارے لیے تکلیف ضروری ہے، کیونکہ اس تکلیف کے بغیر تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آئے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔
مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائیے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی، مگر زوار نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا، اس نے اسے اندر بند کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ زوار پلیز دروازہ کھولے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح چلا رہی تھی اور زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، مگر زوار کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ پرسکون انداز میں لان میں جا کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے ہی گزرے تھے جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے ماہی کے چہرے کو تپکا، مگر وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اور اس کی سانس بھی بہت ہی دھیمی چل رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، اس نے ماہی کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، مگر وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ دراصل اسے بچپن سے ہی اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا اور اندھیرے میں جانے سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر ہسپتال لے کر گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ یہ ایک پولیس کیس تھا۔ امریکہ کی پولیس اس وقت اس کے قریب کھڑی تھی اور اس سے سوال اور جواب کر رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ I am all right, it was all my fault، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ماہی نے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ ایسا مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب آپ نے مجھے اس اندھیرے کمرے میں بند کیا تھا۔ آپ کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہاں پر رلانے کے لیے لائے تھے؟ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے شادی کرنا پسند نہ کرتی، بلکہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں پاکستان میں رہ کر اپنی ڈگری مکمل کر لیتی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی انسان سے محبت ہوئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت مجھے اس قدر خوار کرے گی۔ میں اپنے گھر والوں کی، اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ وہ اب اس سے سوال و جواب کرنے لگی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ ایک بار پھر سے جاری ہو گئے تھے۔ زوار نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر زوار کو بھی خاموش کروا دیا۔ میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی ہوں، یہاں سے چلے جائیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے زوار امریکہ سے پاکستان میں سیٹل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان گیا تھا۔ اس نے اپنا بزنس بھی پاکستان میں شفٹ کر دیا تھا، مگر وہاں پر جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہاں پر اسے زیادہ منافع نہیں ہو رہا، اس لیے اس نے دوبارہ سے امریکہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اس بار وہ خود وہاں پر نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے دوست کو ذمہ داری دی۔ ماہی اس کے چچا جان کی بیٹی تھی۔ وہ اسے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ زوار کو شروع سے اسی طرح کی لڑکیاں ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ لڑکی بہت جلد ہی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، اور جہاں تک ماہی کا سوال تھا تو وہ بھی زوار کو پسند کرنے لگی تھی۔ اب وہ اپنے تایا جان کے گھر زیادہ سے زیادہ جاتی تھی اور اس وقت تک وہاں پر بیٹھی رہتی تھی جب تک کہ اس کا دیدار نہیں ہو جاتا تھا۔ زوار بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ وہ اکثر ہی اسے یونیورسٹی لینے کے لیے جاتا تھا یا پھر اسے کہیں نہ کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اپنے گھر میں بھی بات کرتا تھا۔ اس کی بہن اکثر ہی اسے چھیڑتی تھی اور کہتی تھی، بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے؟ تو وہ شرما جاتا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ اپنے آپ سے ڈرتا تھا۔ اسے اپنے غصے سے خوف آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ ہمیشہ ہی اس کے اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے لیے نقصان دہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ مگر جس دن اسے پتہ چلا کہ ماہی کا باہر سے رشتہ آیا ہے تو اس دن اسے لگا تھا کہ کوئی اس کی بہت ہی قیمتی چیز اسے چھیننے والا ہے۔ اس نے اپنی خامی کو نظر انداز کیا اور اپنے ماما سے کہا کہ وہ ماہی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کے والدین کو کہہ دیں کہ وہ اس کا رشتہ کسی اور کو نہ دے۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف ماہی ہی ہے
जो उनके बेटे को संभाल सकती है। उन्होंने उसी दिन ही जाकर रिश्ता मांग लिया और उसने भी माही को प्रपोज कर लिया। माही को लग रहा था कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है, जिसमें हमेशा जो चाहा था उसे वो सब कुछ मिला था। मगर अब जब उसे जवार के गुस्से के बारे में इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब वो कमरे से बाहर निकली। उसे स्टडी रूम से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। उसे हैरत हुई क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जवार की थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो वहाँ पर बैठा छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। माही जल्दी से उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? जो कमी मेरे अंदर है मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बचपन से ही अपने बाप को माँ पर जुल्म करते हुए देखा था, जिसकी वजह से मैं भी ऐसा बन गया हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, मगर मैं हमेशा ही बेबस हो जाता हूँ। एक बार पहले मुझे मेरी माँ ने कहा था कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, मगर मैंने उनकी बातों को गुस्से से इग्नोर कर दिया था। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही होगा, क्योंकि इस तरह से मैं तुम्हें भी खो दूँगा। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए बोला। तो माही ने उसे वादा किया कि मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगी, और जहाँ तक आपके बचपन के ट्रॉमा की बात है तो मैं वादा करती हूँ कि उस ट्रॉमा से निकलने में मैं आपकी मदद करूँगी। और फिर उसके बाद वो उसे लेकर सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी। उसके शौहर के सेशंस होने लगे थे। जवार में बाकी कोई कमी नहीं थी, मगर जो बचपन में एक चीज़ उसने अडॉप्ट कर ली थी उसी की वजह से ही उसने बाकियों की ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था। अब वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करता था। अगर उसे गुस्सा आ भी जाता था तो खामोश हो जाता था। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा, जिसे उन दोनों की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। माही अब उसके साथ एक आइडियल ज़िंदगी गुजारी रही थी। वो एक बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ था उसके लिए। वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करके कम था। जवार उसकी बहुत इज्जत करता था, वो उसकी कदर करता था, क्योंकि माही ने आज तक कभी भी घर में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि जब जवार ने उस पर हाथ उठाया था तब भी उसने ये बात अपने दिल में ही दबा ली थी। और जवार फिर कैसे न इस तरह की औरत की इज्जत करता जिसने हमेशा ही उसका पर्दा रखा था। तो प्यारे रीडर्स, आज की नॉवल यहाँ तक थी। आज की नॉवल अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई नॉवल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।